اور یہ راجنیتا لوگوں کو بھڑکا بھڑکا کر اپنی سیاسی روٹی سیکتے، لوگوں کو مہرا بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے مسلم بھائیوں، اس گاؤں کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ متحد ہو کر اسلام کے پلیٹ فارم سے اچھا پیغام دینے کی کوشش کیجئے لوگوں کو۔ اتحاد بھی ایک بہت بڑی چیز، متحد ہونا، ڈیوائیڈیڈ وی یونائٹیڈ وی اسٹینڈ۔ جب ہم انگریزی میں ڈپلوما کر رہے تھے تب ہم کو ایک پروفیسر صاحب نے یاد کرایا تھا ایک فریزر ورڈ، ڈیوائیڈیڈ وی فال، یونائٹیڈ وی اسٹینڈ۔ جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آتی ہے، اینڈ ڈیوائیڈیڈ ڈیفینیٹلی وی فال۔ جب ہم بن جاتے ہیں الگ الگ فرقوں میں یا الگ الگ پارٹی میں یا الگ الگ جماعت میں بٹ جاتے ہیں تو ڈیوائیڈیڈ وی فال، نیچے گر جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ہم باطل کا۔ آج بھارت کے مسلمانوں کی، ہم بھارت کے مسلمانوں کی یہی المیہ، ہم ہر اعتبار سے بٹے ہوئے، اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ المیہ کہ بٹ گئے، ظالم کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا، ان کے ظلم کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ مدینہ المنورہ میں روضہ اطہر، روضہ اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے، مدینہ المنورہ دار الامن، یثرب مدینہ واللہوزن جمیر دیو تک، یثرب مدینہ عبرانی زبان میں ہے یہ، واللہوزن جمین دیور دن مدینہ، واللہوزن جمین دیور دن محمد۔ عبرانی سریانی زبان کے الفاظ جن کی فضیلت ہزاروں سال پہلے بیان کی گئی، آج وہاں پر آج کی تاریخ میں فلم ہال، سینما ہال بنانے کی بات کر رہے لوگ۔ کہاں؟ مدینہ المنورہ۔ وہاں کے گورنمنٹ، یہ نکمی گورنمنٹ، یہ ایمان فروش پیسوں کے ہریالی میں نوٹ کی خوشبو میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے۔ بڑی قربانی پیش کی تھی آل سعود کی اولاد۔ عرب کے حکمرانوں کو یہ پیغام جانا چاہیے، نوٹوں کی خوشبو میں آپ نے صحابہ کرام کی خون کی ان خوشبو اور ان رنگوں کو آپ نے پھیکا کر دیا۔ مدینہ المنورہ جہاں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں جبرائیل امین آتے تھے، اب کچھ دنوں کے بعد اس میں فلم ایکٹر، فلم ایکٹریس، ہیروئن، نیوڈ فرحانہ، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی یہ عزتدار طوائف، اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے والی، وہاں پر اب اپنی حسن کے جلوہ بکھیریں گی۔ اب شراب اور کباب کھلے عام ملیں گے کہاں؟ مدینہ المنورہ میں۔ جواب دینا ہوگا آل سعود کی اولاد، جواب دینا ہوگا تمہیں محمد رسول اللہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں بلال حبشی کو، جواب دینا ہوگا تمہیں بی بی سمیہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں بشیر ابن جندل کو، جواب دینا ہوگا تمہیں ام عمارہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں طلحہ کو، جواب دینا ہوگا تمہیں عبیدہ بن الجراح کو، جواب دینا ہوگا تمہیں 1,24,000 صحابہ کرام کو جنہوں نے اپنا خون بہا کر اسلام کی اشاعت کی تھی اس جگہ سے۔ آج تم نے پیسوں میں اپنے ایمان کو بیچ کر اس پوتر جگہ کی تم نے بے عزتی کی ہے، وہاں پر فلم ایکٹروں کو لا کر ڈانس کروا رہے ہو۔ جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ آئے گی موت تمہیں بھی، آئیں گے وہ ملک الموت تمہاری آتما کو کھینچ کر لے کر جائیں گے۔ پاپستھاستے پر شانتی یمروپم بھینکر انداز میں تمہارا خاتمہ ہوگا۔ طاقت تمہارے پاس ہے تو صحیح استعمال کرو نا، اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرو۔ لوگ مر رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن کچھ نہیں جناب، فلم ہال بنانے میں لگے ہیں مدینہ والے۔ کیا لا اینڈ آرڈر ہے وہاں کا؟ اتنے سستا قرآن اور حدیث۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، آج پوری دنیا کے مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ شریعت سے تو دور ہوئے ہوئے اپنوں سے بھی دور ہو گئے۔ اپنے بیچ میں جو اتحاد ہونی چاہیے اس کا بھی ہم نے پارا پارا کر دیا، اس کا بھی جنازہ ہم لوگوں نے نکال دیا۔
الگ الگ ہم لوگ مسجدیں تعمیر کر لیتے ہیں، الگ الگ ہم لوگ جماعتیں بنا لیتے ہیں، الگ الگ مدرسے ہم لوگ بنا لیتے ہیں، الگ الگ بنے اچھی بات، جتنی زیادہ مسجدیں تعمیر ہو بہت اچھی بات، جتنی زیادہ مدارس اور مکاتب بنے بہت اچھی بات، لیکن انتشار کی بنیاد پر بنے it is not acceptable، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد اتحاد پر ہوتی، جماعت پر، اللہ کی مدد مل کر رہنے میں ہوتی، بکھرنے میں نہیں ہوتی، مل کر رہنے میں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، گزارش اتنی کروں گا کہ کچھ بھی کریں تبلیغ سے جڑیں، تعلیم سے جڑیں۔ آپ کو ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا، ایک اس سوال کا جواب ہم نے دیا کہ محمد رسول اللہ نے کوئی بھی جارحانہ جہاد، جارحانہ جنگ، یعنی خود سے پیش قدمی کر کے آپ نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ محمد رسول اللہ نے ساری جنگیں جتنی بھی آپ نے لڑی ہے، 9 یا 10 تقریباً جس میں جنگ ہوئی ہے، وہ سب آپ کے مدافعانہ ڈیفنس کے لیے تھا، یعنی محمد پر قبضہ۔ غزوہ خندق میں تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کر محمد رسول اللہ، یہ 3000 صحابہ کرام کو لے کر پتہ چلا کہ کفار آ رہے ہیں ختم کرنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے چاروں طرف جو راستہ آنے کا تھا اس میں آپ نے ایک خندق کھودا، 5 گز کا خندق کھودا اس میں، تاکہ کفار نہ آ پائیں۔ کھانے کے اسباب خط، کھانا پینا سب خط، بھوکے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس تڑپتے ہوئے آئے، پیٹ کو کھول کر دکھایا، پتھر باندھے۔ محمد رسول اللہ نے بھی اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو 2 پتھر باندھے۔ تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لیے کفار جو آ رہی ہے فوج، اس کے مقابلے کے لیے، آپ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے، ان کے شر سے اپنے گاؤں کو بچانے کے، ان کے ظلم سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، اپنے قوم سماج کے ماں اور بہنوں کو، ان کی عزت کی رکشا کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنگ لڑی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کو گلے سے لگایا تھا۔ آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والے وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک غلام تھے، بھالا بہت خطرناک چلاتے تھے۔ جنگ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو پیچھے سے نیزہ مارا، چیر دیا تھا، پتلیاں نکال کر، یعنی جو آرگنز ہوتے ہیں، تلی ہے، ففسا ہے، کلیجہ ہے، گردہ ہے، وغیرہ وغیرہ، آرگنز in the elements of the stomach، انسانوں کے پیٹ، اس کو نکالا، چبانے کی کوشش کی گئی ہندا کے ذریعے، گلے کا ہار بنایا۔ محمد رسول اللہ کو جب پتا چلا، آپ کی جب لاش لائی گئی حضرت حمزہ کی، تو آپ علیہ السلام چیخ پڑے، کون کیا ایسا؟ ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا، لیکن نہیں، اوپر سے وہی آئی، وہی احمیب سوجمیدم بدامی جشتم دبا پھر حکمان روشن، وہی آئی۔ محمد نہیں، آپ انتقام نہیں لے سکتے، ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے، آپ 100 کو نہیں مار سکتے۔ محمد رسول اللہ نے کہا، کس نے کیا کہا؟ وحشی نے کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وحشی آئے تائب ہو کر کے آپ علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا۔ ہے کوئی مائے کا لال جو اپنے دشمن کو قتل کر سکتا ہو، سزا دے سکتا ہو، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود فورگیونیس، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے؟ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا، صرف اتنا کہا کہ اے وحشی، تم میرے سامنے جب آنے کا ارادہ کرو تو میرے سامنے سے مت آیا کرو، پیچھے سے آیا کرو، چونکہ میرے سامنے سے آتے ہو تو میرے چچا کی یاد مجھے آتی ہے۔ ناک کٹے ہوئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، اتنے تمام مظالم برداشت کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا، دشمن پر آکرمن کر کے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور ایک چیز وہاں سے ملتی صحابہ کرام کے پلیٹ فارم سے کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ اور آج کی تاریخ میں آپ لوگوں کو میں ایک پیغام یہ دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ آلسو۔ اگر آپ صرف یہ چاہیں گے کہ بھئی ہم صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم پر نربھر کریں گے، وہ کمپلسری، وداؤٹ اینڈ دیس اسلامک ایجوکیشن یو آر ناٹ کمپلیٹلی مسلم، آپ سچے اور مکمل کامل مسلمان نہیں۔ بٹ سیکنڈلی اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ دا رائٹ ناؤ دا ریسنٹلی، ابھی اور آج کے زمانے میں یہ ہے
کہ ایجوکیٹ یور چائلڈ ایز اے ماڈرن ایجوکیشن، ایجوکیٹ ایز اے لائر، ایجوکیٹ ایز اے جسٹس، یعنی اس دیش میں رہنے کے لیے آپ کا بچہ لائر بنے، آپ کا بچہ وکیل بنے، آپ کا بچہ جج بنے، آپ کا بچہ ٹیچر بنے، آپ کا بچہ آرمی بنے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، آپ کا بچہ پائلٹ بنے، اسلامی دل و دماغ کے ساتھ ساتھ۔ تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ غلط اعتراض اور غلط شک و شبہ میں آپ کا بچہ غلط عقیدے کا اور غلط کسی کی بھڑکانے سے وہ بچہ غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا۔